کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم جس ملک میں آج سانس لے رہے ہیں وہ کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ برداشت کیا اور کیا کچھ کھو دیا؟ تاریخ کے کچھ لمحے صرف واقعات نہیں ہوتے، وہ احساس بن جاتے ہیں، اور تقسیم ہند ایسا ہی ایک لمحہ تھا، ایک ایسا وقت جب زمین تقسیم ہوئی، مگر اس سے زیادہ دل تقسیم ہوئے، گھر اجڑ گئے، خاندان بچھڑ گئے، اور انسان سے جدا ہو گیا۔ افسوس، یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ہم آج جس پاکستان میں رہتے ہیں، یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ قربانیوں کی ایک داستان ہے، یہ ہجرت کی کہانی ہے، یہ درد کی کہانی ہے، یہ امید کی کہانی ہے، اور یہی داستان محفوظ ہے کتاب ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں۔ اس کتاب کے مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی نے اپنے بزرگوں کے وہ واقعات بیان کیے ہیں جو تقسیم ہند کے دوران پیش آئے۔ یہ واقعات صرف تاریخ نہیں بلکہ زندہ یادیں ہیں۔ اکثر تاریخ کے بڑے واقعات کتابوں میں مل جاتے ہیں، مگر اصل کہانی عام لوگوں کی زندگیوں میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی اصل کہانی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب ہمیں محسوس کرواتی ہے کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ صرف گھر نہیں چھوڑتا، وہ اپنی یادیں چھوڑتا ہے، اپنا بچپن چھوڑتا ہے، اپنے دوست چھوڑتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ہجرت کی ہو۔ یہ کتاب تقسیم سے پہلے کی زندگی، خوف کے بڑھتے ہوئے سائے، ہجرت کا آغاز اور نئی زندگی کی جدوجہد کو بیان کرتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ آزادی آسانی سے مل گئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خوف، بھوک، پیاس اور بچھڑنے کا درد برداشت کیا۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کی نسل کے لیے سبق بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آسانی سے نہیں ملی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند کی اصل کہانی۔ تقسیم سے پہلے کی زندگی، وہ وقت جب برِ صغیر کی فضا میں خوف نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو مذہب سے نہیں بلکہ رشتوں سے پہچانتے تھے۔ گاؤں میں سادگی تھی، زندگی میں سکون تھا، اور دلوں میں اعتماد۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی انہی دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، ہندو، مسلمان، سکھ، سب ایک ہی بستی میں، ایک ہی زمین پر، ایک ہی فضا میں سانس لیتے تھے۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی، صبح سورج کے ساتھ زندگی جاگتی، لوگ کھیتوں کی طرف نکل جاتے، بچے گلیوں میں کھیلتے اور بزرگ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ زندگی میں تیزی نہیں تھی مگر سکون بہت تھا۔ عید آتی تو سب شریک ہوتے، دیوالی آتی تو خوشیاں بانٹی جاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب اختلاف ضرور ہوتے تھے مگر دلوں میں نفرت نہیں تھی۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے، کسی کے گھر شادی ہوتی تو پوری بستی خوشی مناتی، کسی کے گھر غم آتا تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ افسوس، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پہلے باتیں ہوئیں، پھر افواہیں پھیلنے لگیں، اور پھر دلوں میں ایک انجانا سا خوف اترنے لگا۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، پھر حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ بازاروں میں چہمے گوئیاں ہونے لگیں، لوگ محتاط ہونے لگے۔ وہ دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے۔ مصنف کے مطابق لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ صدیوں کے رشتے اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ سکتے تھے؟ مگر تاریخ خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھ رہی تھی۔ خوف بڑھتا جا رہا تھا، لوگ پریشان تھے، مگر امید ابھی باقی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وقت بدل رہا تھا، اور یہی تبدیلی آنے والے طوفان کی پہلی علامت تھی۔ پھر حالات مزید بدلنے لگے۔ وہ خوف جو پہلے صرف افواہوں تک محدود تھا، اب حقیقت بننے لگا۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ لوگ اب پہلے جیسے مطمئن نہیں رہے تھے۔ بازاروں میں بے چینی تھی، گلیوں میں خاموشی بڑھنے لگی، اور دلوں میں سوال پیدا ہونے لگے۔ کیا واقعی سب کچھ بدلنے والا ہے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے،
کہیں جھگڑا، کہیں تلخ باتیں، کہیں اچانک بدلا ہوا رویہ۔ وہ لوگ جو برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے اب ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ افسوس، صدیوں کا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا، دروازے جلدی بند ہونے لگے، سفر کم ہونے لگا اور گھروں میں باتیں ہونے لگی۔ اب گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ کوئی کہتا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی کہتا وقت اچھا نہیں۔ ہر طرف غیر یقینی کیفیت تھی۔ پھر ایک دن خبریں تیزی سے پھیلنے لگیں، کہیں ہجرت کی بات، کہیں بچھڑنے کی خبر۔ لوگوں نے پہلی بار سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا، کیا واقعی ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا؟ یہ خیال ہی لوگوں کو بے چین کر دیتا۔ مصنف کے مطابق کچھ لوگ ابھی بھی امید رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے گئے۔ بازار سنسان ہونے لگے، لوگ ایک دوسرے سے کم ملنے لگے۔ وہ زندگی جو پہلے خوشیوں سے بھری تھی اب خاموشی میں بدلنے لگی۔ پھر وہ وقت قریب آنے لگا جب لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا، رہنا ہے یا جانا ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، یہ یادوں کا نام ہوتا ہے، زندگی کا نام ہوتا ہے۔ اور یہی پھر وہ وقت آ گیا جب لوگوں نے ہجرت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے تھے جہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ خاموشی سے ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ کیا واقعی ہمیں جانا پڑے گا؟ یہ سوال ہر گھر میں گونجنے لگا۔ اپنے گھر کو چھوڑنے کا خیال ہی لوگوں کو بے چین کر دیتا۔ وہ گھر جہاں بچپن گزرا، جہاں بزرگوں کی یادیں تھیں، جہاں زندگی کے خوبصورت لمحے محفوظ تھے، ان سب کو چھوڑ دینا آسان نہیں تھا۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ کسی نے ضروری سامان باندھا، کسی نے قیمتی چیزیں الگ رکھیں، اور کچھ لوگ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید حالات ٹھیک ہو جائیں۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ گاؤں کی فضا بدل چکی تھی، وہی گلیاں، وہی راستے، مگر اب خاموشی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے، مگر پہلے جیسی بے فکری نہیں رہی تھی۔ افسوس، خوف آہستہ آہستہ دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ پھر ایک دن کچھ خاندانوں نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے گھروں کو آخری بار دیکھ رہے تھے، دروازوں کو چھو رہے تھے، دیواروں کو دیکھ رہے تھے، جیسے یادوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مصنف کے مطابق کچھ لوگوں نے گھروں کو تالا لگایا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ واپس آئیں گے۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جدائی ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ بچے حیران تھے، عورتیں پریشان تھیں، اور مرد خاموش۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے، مگر دلوں میں طوفان تھا۔ پھر قافلے بننے لگے، لوگ آہستہ آہستہ نکلنے لگے، ایک نئی زندگی کی طرف، مگر دلوں میں بے شمار خدشات کے ساتھ۔ اور یہیں سے شروع ہوئی ہجرت کی وہ داستان جس نے لاکھوں زندگیوں کو بدل دیا۔ قافلے بننے لگے، لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ منظر بہت دردناک تھا۔ کوئی بیل گاڑی پر سامان رکھ رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کو سنبھال رہا تھا، اور کوئی خاموشی سے اپنے گھر کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ جدائی کا آغاز تھا۔ لوگ زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے تھے، صرف ضروری چیزیں، کچھ کپڑے، تھوڑا سا کھانا، اور یادوں سے بھرا دل۔ صدیوں کی زندگی چند گٹھریوں میں سمٹ گئی تھی۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچے حیران تھے، اور مرد خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ خاموشی بہت گہری تھی۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ قافلے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ کچھ لوگ پیدل تھے، کچھ بیل گاڑیوں پر، کچھ اپنے بوڑھے والدین کو سہارا دے کر چل رہے تھے۔ ہر چہرے پر تھکن بھی تھی اور خوف بھی، مگر ساتھ ہی ایک امید بھی تھی کہ شاید آگے بہتر زندگی مل جائے۔ راستے آسان نہیں تھے، دھوپ تیز تھی، پانی کم تھا، اور سفر طویل۔ لوگ چلتے جاتے، رکتے، پھر چل پڑتے۔ بچے تھک جاتے، بوڑھے کمزور ہو جاتے، مگر قافلے رکتے نہیں تھے، کیونکہ پیچھے واپسی ممکن نہیں رہی تھی۔ مصنف کے مطابق راستے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے، کوئی پانی بانٹ دیتا، کوئی بچوں کو اٹھا لیتا۔ مشکل وقت میں انسانیت بھی نظر آتی رہی، مگر خوف ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہر قدم پر غیر یقینی کیفیت تھی۔
رات آتی تو قافلے رک جاتے، لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جاتے۔ کسی کو نیند نہیں آتی تھی، ہر آواز پر دل دھڑک اٹھتا۔ مستقبل دھندلا تھا اور سفر ابھی باقی تھا۔ پھر صبح ہوتی اور قافلے دوبارہ چل پڑتے، تھکے قدم، بوجھل دل اور آنکھوں میں امید۔ یہ سفر صرف فاصلے کا نہیں تھا، یہ زندگی کے بدلنے کا سفر تھا۔ اور اسی سفر میں بہت سی کہانیاں جنم لینے والی تھیں، کچھ درد کی، کچھ قربانی کی اور کچھ ہمیشہ یاد رہ جانے والی۔ سفر جاری تھا، قافلے آگے بڑھ رہے تھے، مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کا یہ سفر جسمانی سے زیادہ جذباتی تھا۔ لوگ چل تو رہے تھے مگر ان کے دل پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی اپنے گھر کو یاد کر رہا تھا، کوئی اپنے دوستوں کو اور کوئی اپنے بزرگوں کو۔ راستے میں مشکلات بڑھنے لگیں، دھوپ تیز، پانی کم اور تھکن زیادہ۔ بچے رونے لگتے، بوڑھے بیٹھ جاتے، عورتیں پریشان نگاہوں سے ارد گرد دیکھتیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب امید اور خوف ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ قافلوں میں کئی لوگ راستے میں بیمار بھی ہو گئے، کچھ کمزوری سے چل نہ سکے۔ ایسے لمحے بہت تکلیف دہ تھے، کیونکہ کسی کے پاس علاج نہیں تھا، نہ سہولت، نہ آرام، صرف سفر اور سفر۔ پھر بچھڑنے کے واقعات شروع ہوئے۔ افسوس، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی راستے میں گم ہو گیا اور کوئی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ یہ لمحے لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی، ایک بھائی اپنے بھائی کو پکار رہا ہوتا، مگر قافلے آگے بڑھتے رہتے۔ مصنف کے مطابق کچھ لوگ کمزوری سے بیٹھ گئے اور قافلہ آگے نکل گیا۔ یہ منظر بہت دردناک تھا۔ کوئی رکنا چاہتا تھا مگر سب کو اپنی جان بچانی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ رات کو لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ جاتے، خوف بڑھ جاتا۔ کوئی ماضی کو یاد کرتا، کوئی مستقبل کے بارے میں سوچتا اور کوئی خاموشی سے آنسو بہاتا۔ صبح ہوتی اور قافلے دوبارہ چل پڑتے، تھکے قدم مگر امید باقی۔ یہ امید ہی لوگوں کو آگے بڑھا رہی تھی۔ اور اسی سفر میں ہجرت کی وہ داستانیں رقم ہو رہی تھیں جو آج بھی دل کو ہلا دیتی ہیں۔ قافلے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، مگر ہر گزرتا لمحہ مزید آزمائش لے کر آ رہا تھا۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں صرف جسمانی تھکن ہی نہیں تھی، بلکہ دلوں پر بھی بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص خاموش تھا، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ راستے میں کئی جگہ لوگوں کو رکنا پڑتا، پانی کی تلاش، آرام کی ضرورت، مگر سہولت کہیں نہیں تھی۔ بچے کمزور ہو رہے تھے، بوڑھے تھک کر بیٹھ جاتے، عورتیں پریشان نگاہوں سے ارد گرد دیکھتیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب امید اور خوف ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ قافلوں میں اجنبی لوگ بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ کوئی کسی کے بچے کو اٹھا لیتا، کوئی کسی کو پانی دے دیتا۔ مشکل وقت میں انسانیت زندہ تھی، مگر حالات کی سختی کم نہ ہو رہی تھی۔ پھر کچھ قافلوں کو راستے میں خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ افسوس، لوگ مزید خوف زدہ ہو گئے۔ اب ہر آواز پر دل دھڑکنے لگتا۔ راتیں زیادہ مشکل ہو گئیں، لوگ جاگتے رہتے اور ایک دوسرے کے قریب بیٹھ جاتے۔ مصنف کے مطابق کئی لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے رونے لگتے، کوئی اپنے گھر کو یاد کرتا، کوئی اپنے کھیت۔ وہ سب کچھ جو پیچھے رہ گیا تھا اب یادوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ صبح ہوتی تو قافلے دوبارہ چل پڑتے، تھکن کے باوجود قدم بڑھتے جاتے، کیونکہ اب واپسی ممکن نہیں تھی، آگے بڑھنا ہی واحد راستہ تھا۔ سفر کے دوران کچھ لوگ امید کی باتیں بھی کرتے، نئی زندگی کا تصور، نئے ملک کی امید۔ یہی امید لوگوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ آخر کار قافلے منزل کے قریب پہنچنے لگے، مگر سفر نے سب کو بدل دیا تھا۔
چہرے تھکے ہوئے، دل بوجھل اور آنکھوں میں انگنت یادیں۔ یہ لوگ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا رہے تھے، یہ اپنی زندگی کا ایک باب پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آنے لگا جب قافلے نئی سرزمین میں داخل ہونے والے تھے، ایک نئی زندگی، ایک نئی امید، مگر ساتھ ہی بے شمار یادوں کے ساتھ۔ آخر کار وہ لمحہ قریب آ گیا جب قافلے نئی سرزمین کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ لوگ تھکے ہوئے تھے، کمزور تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سی امید پیدا ہونے لگی تھی۔ شاید اب مشکلات ختم ہو جائیں، شاید اب سکون مل جائے۔ راستے کے آخری دن سب سے زیادہ مشکل تھے، کیونکہ جسم میں طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ بچے خاموش ہو چکے تھے، بوڑھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، عورتیں خاموشی سے اپنے آنسو چھپا رہی تھیں۔ یہ خاموشی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگ منزل کے قریب پہنچے، ان کے چہروں پر ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی۔ کسی نے آسمان کی طرف دیکھا، کسی نے زمین کو چھوا، جیسے نئی زندگی کا استقبال کر رہے ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب لوگوں نے نئی سرزمین میں قدم رکھا۔ کچھ لوگ سجدے میں گر گئے، کچھ خاموشی سے کھڑے رہے اور کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو صرف خوشی کے نہیں تھے، یہ بچھڑنے کے بھی تھے، یہ یادوں کے بھی تھے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا واقعی سفر ختم ہو گیا؟ کیا واقعی ہم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں؟ مگر مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہاں نہ گھر تھا، نہ روزگار، نہ کوئی سہولت، صرف امید اور جد و جہد۔ لوگ کھلی زمین پر بیٹھے تھے۔ کچھ نے کپڑوں سے عارضی چھت بنا لی، کچھ درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ بچے تھکے روئے تھے، بوڑھے کمزور، عورتیں خاموش۔ یہ نئی زندگی کا پہلا دن تھا، مگر کسی کے چہرے پر مکمل سکون نہیں تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد شروع کر دی۔ کوئی پانی تلاش کرنے نکلا، کوئی کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ مشکل وقت میں اجنبی بھی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ انسانیت ایک بار پھر زندہ نظر آئی۔ کچھ دن بہت مشکل گزرے۔ نہ مناسب کھانا، نہ آرام، نہ کوئی مستقل جگہ، مگر لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہی ان کا وطن ہے، یہی ان کی نئی زندگی ہے۔ مصنف کے مطابق بزرگوں نے سب کو حوصلہ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ صبر کرو، وقت بدل جائے گا۔ یہی الفاظ لوگوں کو سنبھال رہے تھے۔ امید آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگی۔ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے، کوئی مزدوری کرنے لگا، کوئی دکان لگانے لگا۔ نئی زندگی آہستہ آہستہ شکل لینے لگی، مگر یادیں ابھی بھی دلوں میں زندہ تھیں۔ کوئی اپنے گاؤں کو یاد کرتا، کوئی اپنے گھر کو، کوئی اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں کو۔ یہ یادیں لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ زندگی بہتر ہونے لگی۔ لوگوں نے گھر بنانا شروع کیے، بچے دوبارہ کھیلنے لگے، زندگی دوبارہ مسکرانے لگی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے نئی سرزمین کو اپنا وطن بنایا، اپنی محنت سے اسے سنوارا اور آنے والی نسلوں کے لیے بنیاد رکھی۔ یہی وہ قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے نئی زندگی ممکن ہوئی، اور یہی داستان آج بھی دل کو چھو لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اور نئی زندگی آہستہ آہستہ شکل لینے لگی۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی مشکلات کے باوجود لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ٹوٹ گئے تو آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی کمزور ہو جائے گا۔ لوگوں نے محنت شروع کر دی۔ کسی نے اینٹیں اٹھائیں، کسی نے زمین صاف کی، کسی نے چھوٹے کاروبار شروع کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک اپنے گھروں کے مالک تھے، مگر آج نئی زندگی بنانے کے لیے صفر سے آغاز کر رہے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بزرگ اس وقت سب سے زیادہ مضبوط نظر آئے۔ وہ نوجوانوں کو حوصلہ دیتے، بچوں کو تسلی دیتے۔ ان کی باتوں میں امید ہوتی۔ وہ کہتے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا،
اور واقعی یہی حوصلہ لوگوں کو آگے بڑھنے کی طاقت دے رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد زندگی میں تبدیلی آنے لگی۔ عارضی ٹھکانوں کی جگہ چھوٹے گھر بننے لگے، بازار بننے لگے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ نئی بستیوں میں زندگی دوبارہ چلنے لگی۔ بچے دوبارہ کھیلنے لگے، عورتیں گھریلو کاموں میں مصروف ہو گئیں، مرد روزگار کی تلاش میں نکلنے لگے۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی، مگر دلوں میں پرانی یادیں ابھی بھی موجود تھیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگ بیٹھ کر ماضی کو یاد کرتے، اپنے گاؤں، اپنے گھر، اپنے بچھڑے ہوئے رشتے دار۔ یہ یادیں کبھی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی پہچان بھی بننے لگی۔ لوگ اس نئی زمین کو اپنا وطن ماننے لگے۔ انہوں نے اپنی محنت سے اس جگہ کو آباد کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ مصنف کے مطابق بزرگ اکثر آنے والی نسلوں کو نصیحت کرتے۔ وہ کہتے کہ اس ملک کی قدر کرو، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ ان کے تجربات کا خلاصہ تھے۔ وقت گزرتا گیا اور نئی نسل پیدا ہونے لگی، وہ نسل جس نے ہجرت کا درد نہیں دیکھا، مگر جس کی بنیاد انہی قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ یہی قربانیاں اس نئی زندگی کی اصل طاقت بن گئیں۔ وقت گزرتا گیا، نئی بستیاں آباد ہو گئیں، زندگی دوبارہ چلنے لگی۔ مگر ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند میں مصنف سید قمر عباس بن زین العابدین حسینی ترمذی لکھتے ہیں کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں، مگر ان کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یہی حال ہجرت کے ان دنوں کا تھا۔ بزرگ اکثر بیٹھ کر ماضی کو یاد کرتے، اپنے گاؤں کی گلیاں، اپنے گھر کا صحن، وہ درخت، وہ کھیت، سب کچھ یاد آتا۔ وہ خاموش ہو جاتے، جیسے یادوں میں کہیں کھو گئے ہوں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ بزرگ اپنی آنے والی نسل کو اکثر ایک ہی بات کہتے، اس ملک کی قدر کرو، یہ آسانی سے نہیں ملا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ ان کے دل کا درد تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا گھر اجڑتے ہوئے، خاندان بچھڑتے ہوئے، لوگوں کو ہجرت کرتے ہوئے۔ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے ان کی باتوں میں وزن تھا، ان کے الفاظ میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ نئی نسل جوان ہونے لگی۔ وہ نسل جس نے ہجرت نہیں دیکھی، مگر جس کی بنیاد انہی قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ بزرگ انہیں اپنی کہانیاں سناتے تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ وطن کیسے ملا۔ مصنف کے مطابق یہ کہانیاں صرف ماضی نہیں تھیں، یہ سبق تھیں۔ صبر کا سبق، قربانی کا سبق اور وطن سے محبت کا سبق۔ آج ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس گھر ہیں، سہولتیں ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ملا۔ اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ماضی دکھاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے سب کچھ کھو کر بھی امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے نئی زندگی بنائی، نئے خواب دیکھے اور آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی قربانی تھی اور یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تاریخ کے یہ صفحات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں اور مضبوط ارادوں سے آگے بڑھتی ہیں، اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر آپ کو ہمارے بزرگ اور تقسیم ہند کی یہ داستان پسند آئی، اگر آپ بھی اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو محسوس کر سکے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کیونکہ یہ صرف ایک کتاب کی کہانی نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری پہچان ہے۔ اگر آپ تاریخ، کتابوں اور سچی کہانیوں پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اگر آپ کے خاندان میں بھی تقسیم ہند کی کوئی کہانی موجود ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھیں، شاید آپ کی کہانی کسی اور کے دل کو بھی چھو جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور تاریخی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں.